رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ شاہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے تو جس کو بھی ملا یا رسول اللہ جس کو بھی ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے اور ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جس طرح مجھے حکم ہوا مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ ایک دو اشعار نعت پاک کے اور ایک اشعار انشاءاللہ شعر جو ہے وہ مرکبہ پاک کا پیش کروں گا ترانہ نور میرے ساتھ مل کر سیدی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا میرے ساتھ پڑھ لیجیے انشاءاللہ بہت سے برائے بڑی صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا بولو اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا تشریعا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث یاس نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اب ڈوب تو کو بچا سے اعظم بولو شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی
الجیلانی. عزیزان محترم، اب آئیے آج کے مہمان خصوصی کے جنہیں سننے کے لیے میں اور آپ حاضر آئے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو الحمدللہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور بالخصوص یہاں اکثر حضرات ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ہندوستان کے اکثر اسٹیٹس میں حضرت کے اکثر شہروں میں بیانات ہوتے ہیں، اور حضرت کو نوجوانوں کی دھڑکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نوجوان دلوں کی دھڑکن، یعنی کہ حضرت کے اصلاحی بیانات بڑے معروف ہیں، ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید صاحب کی زبان میں بھی اثر پیدا فرمایا ہے. دعا کرتے ہیں کہ آج بھی حضرت جو کچھ بھی بیان کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کچھ کیا کہوں کہ یہ اولاد علی بھی ہے، آل نبی بھی ہے، تو تعارف کی تو کچھ بات نہیں کر سکتے ہم کہ جب نبی کے گھرانے سے ہے. بس ایک شعر کہہ کر حضرت کی بارگاہ میں یہ شعر نظر کرتا ہوں کہ نگاہ مصطفی مل گئی ہے. آپ لوگ بھی اپنی بیداری کا ثبوت دیں کہ سن رہے یا نہیں سن رہے، تاکہ حضرت کو بھی پھر اس اعتبار سے بیان کرنے میں مزہ آئے کہ نگاہ مصطفی مل گئی ہے، مدینے کی گدائی مل گئی ہے. نگاہ مصطفی مل گئی ہے، گھرانہ کیا ملا ہے، ہمیں ساری خدائی مل گئی ہے. محمد کا گھرانہ کیا ملا ہے، ہمیں ساری خدائی مل گئی ہے. حضرت کے چہرے کی زیارت کریں، یہ بھی آل نبی ہے، اولاد علی ہے، اور جو کچھ بھی حضرت بیان کریں انشاءاللہ ہم تمام حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے سید صاحب کا استقبال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید امیر القادری صاحب قبلہ خلیفہ شیخ الاسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را. اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگیر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و کشتی. باہم کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. لائق صد تکریم عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص برادر ذی قدر حضرت سید صاحب قبلہ مدرسی العالی،
جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ مکنون، سر اللہ مخزون، عالم ما کانا و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا گناہ ہے، راہ پرخار ہے کیا گناہ ہے، پاؤں افگار ہے کیا گناہ ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا گناہ ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا گناہ ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا گناہ ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا گناہ ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا گناہ ہے، اور کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا گناہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں آ کر آپ سے ملاقات کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل نصیب فرمایا۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دنیا کے سارے انسان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین کے اوپر جو زندگی عطا کی ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ زندگی سے بڑا قیمتی سرمایہ کوئی چیز نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کچھ نہیں لیا ہے۔ اور یہ زندگی کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواد و کریم ہے، وہ نعمتیں خوب دیتا ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ ہر نعمت وہ بار بار دیتا ہے، دولت بار بار دیتا ہے، غذائیں بار بار دیتا ہے، اولاد بھی بار بار دیتا ہے،
ہر نعمت وہ بار بار دیتا ہے، لیکن زندگی کی قیمت کا اندازہ لگائیں، اس جواد و کریم نے اس جیسا کریم کوئی نہیں، اس جیسا عطا کرنے والا کوئی نہیں، اس جیسی نعمتیں بخشنے والا کوئی نہیں، اس جیسا جواد کوئی نہیں۔ آپ لیکن اندازہ کریں، اس نے بھی اعلان کر دیا کہ زندگی دوں گا تو صرف پہلی اور آخری مرتبہ دوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو بار بار بخشنے والا ہے، لیکن زندگی ایسی نعمت کا نام ہے کہ اس نے پہلی اور آخری مرتبہ زندگی عطا کی ہے۔ اس سے پہلے ہم دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اور جب ہمیں موت آئے گی، آنکھیں بند ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر دنیا میں ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا میں ہمارا آنا پہلی اور آخری مرتبہ ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے اور اس کے بعد کبھی نہیں ہوں گے۔ اب جو اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ یہ زندگی دی ہے، کتنی قیمتی ہے یہ زندگی۔ اگر انسان کو کوئی ایک چانس دیا جائے پہلی اور آخری مرتبہ، تو وہ چانس کو کتنا سنبھل کر استعمال کرتا ہے۔ اگر اس سے کہہ دیا جائے یہ تمہاری زندگی کا پہلا اور آخری اتفاق ہے، اس کے بعد یہ کام کرنے کا تمہیں موقع نہیں ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں وہ انسان کتنا سنبھل کے قدم اٹھاتا ہے، کتنا پھونک کے قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو کریں، دنیا کا کوئی انسان اگر کہہ دے کہ میں نے تمہیں آخری مرتبہ چانس دیا، دنیا کا انسان اپنی بات کو پلٹ سکتا ہے، اپنی بات کو بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس نے زندگی کو پہلی اور آخری مرتبہ دیا ہے، لیکن دیا کیوں ہے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے زندگی پہلی اور آخری مرتبہ کیوں عطا فرمائی؟ تو خود ہی ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ تھوڑی سی زندگی، بہت مختصر سی زندگی، آپ کہیں گے مختصر سی زندگی، ہاں، یہ 70 سال کی زندگی، یہ 90 سال کی زندگی، یہ 100 سال کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک زندگی کا فلسفہ بس اتنا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، اور جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس وقت اذان نہیں ہوتی بلکہ سیدھے نماز پڑھائی جاتی ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ گو کے فقہی مسئلے کے اعتبار سے اذان ولادت اور نماز جنازہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صوفیہ فلسفہ موت و حیات کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے الٹے کان میں، بائیں کان میں اقامت بھی ہو جاتی ہے، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اب اذان نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی، سیدھا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کو پیدا ہوتے ہی تصور دیا جا رہا ہے، اے بچے تو مسلمانوں کے، مومنوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری اقامت بھی ہو چکی ہے، اب تیری جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ تو اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے بس اتنی ہی انسان کی زندگی ہے۔ اب اتنی سی زندگی کے اندر چاہے انسان گناہ کر کے، برائیاں کر کے، پاپ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر لے، یا اتنی سی زندگی کے اندر وہ اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لے، بس یہ انسان پہ چھوڑ دیا گیا ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اے انسان، یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، اس مختصر سی زندگی میں تو نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے بطور امتحان زندگی دی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے انسان زندگی کو پا کر اپنی زندگی کو کبھی جوؤں کے اڈوں پہ خرچ کر رہا ہے، انسان زندگی کو پا کر کبھی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے میں اپنی زندگی کو خرچ کر رہا ہے، کبھی شراب کے اڈوں پہ، کبھی زنا کے اڈوں پہ، کبھی غیبت کر کے، کبھی چغلی کر کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی کچھ کر کے۔ حضرت امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، میرے استاد فرماتے ہیں، امام رازی نے کہا، میرے استاد فرماتے ہیں، میرے شیخ، کہ سورۃ العصر کی تفسیر
میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی. برف بیچنے والے کو دیکھ کر مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ زمانے محبوب کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے. یہ میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر سمجھا. ان کے شیخ فرماتے کیسے؟ برف جب فیکٹری سے نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد وہ پگھلتا ہی رہے. ادھر وہ فیکٹری سے باہر آیا وہ پگھلے گا ہی پگھلے گا. تو برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے سستی کی, اس کا برف پگھل گیا. لیکن اگر وہ ہوشیار ہے تو وہ چلا چلا کر کہتا ہے میرا برف لے لو, میرا برف لے لو. یعنی پگھلنے والا برف دے کر وہ نہ پگھلنے والے پیسے جمع کرتا ہے. ہوشیار برف فروش وہ ہے. لیکن اگر وہ خاموش بیٹھ گیا, چپ کے بیٹھ گیا, تو جیسے جیسے ہوا لگے گی اس کا برف پگھلتا جائے گا اور اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. امام راضی فرماتے میرے شیخ نے فرمایا جیسے فیکٹری سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ برف پگھلتا ہے, ویسے ماں کی کوکھ سے, ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد انسان کوئی ہو اس کی زندگی کا لمحہ گھٹتا ہی چلا جاتا ہے. ہر گھڑی کا کانٹا, سیکنڈ کانٹا جو آگے بڑھتا ہے وہ ایک سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کر دیتا ہے. ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے وہ ہمیں موت سے قریب کر دیتا ہے. ایک دن آگے بڑھتا ہے وہ ہمیں موت سے قریب کر دیتا ہے. یعنی اب کسی کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے. جتنی زندگی لے کر آئے تھے وہ زندگی اب گھٹتی چلی جا رہی ہے. لیکن ہوشیار انسان وہ ہے, انسان کو نقصان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے ہی وہ خاموش بیٹھ جائے اس کی زندگی ضائع ہوتی چلی جائے گی. لیکن ہوشیار انسان وہ ہے یہ پگھلنے والی زندگی کو نہ ختم ہونے والی اور نہ پگھلنے والی نیکیاں اکٹھا کرنے میں انسان استعمال کر دے, تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ اپنی زندگی کے حوالے سے کبھی نہ پچھتائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, افسوس کا مقام یہ ہے دنیا کی رنگریزیوں میں اتنا ڈوب گئے, دنیا کی رنگریزیوں میں اس قدر ڈوب گئے, دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب گئے کہ ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا. آئے تھے کیا کرنے کے لیے اور کیا کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہروں پر بظاہر ہلکی ہلکی مایوسی نظر آئے گی. وہ مایوس انہیں جنت میں دیکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں ان سے پوچھو کہ میری جنت میں کوئی کمی نہ لگتی ہے جو یہ مایوس نظر آتے ہیں. اس وقت فرشتے پوچھیں گے اللہ کے بندو, اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے, کیا اللہ کی جنت میں تمہیں کوئی کمی لگتی ہے جو تم مایوس سے نظر آتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جنت میں کوئی کمی تو نہیں ہے, البتہ ہم آج پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ ایسے ہی ضائع کر دیا تھا, نہ اس میں نیکی کی تھی نہ اس میں کوئی گناہ کیا تھا, بس ایسے ہی وہ خالی چلا گیا تھا. اس ایک سیکنڈ کے ضائع ہونے پہ ہم پچھتا رہے ہیں. اگر اس سیکنڈ میں بھی اللہ کی عبادت صرف سبحان اللہ ہی کہہ لیا ہوتا تو ہمیں جنت کا یہ درجہ نہیں بلکہ اس سے اونچا والا درجہ دیا جاتا. ایک سیکنڈ کے ضائع ہونے پر جو ہے اس وقت تو پچھتا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جنہوں نے ایک سیکنڈ نہ نیکی کی نہ گناہ کیا اس پر وہ پچھتائیں گے, تو جنہوں نے اپنی زندگی میں گھنٹوں گناہ کیے ان لوگوں کا حال اور انجام کیا ہوگا. کیا آج میری قوم کا جوان رات رات بھر جو ہے انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا؟ کیا اپنے وقت کو گناہ کے حوالے سے نظر نہیں کر دیتا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر آنکھیں آوارہ ہو چکی ہیں. انٹرنیٹ کا غلط استعمال, انٹرنیٹ کا مس یوز آج ہمارے جوانوں کا گویا کہ محبوب کشکلا بن چکا ہے. انسان جہاں بیٹھا وہاں پر موبائل پر انٹرنیٹ پر وہ کیا دیکھتا ہے وہ خود جانتا ہے. میں خود کچھ نہیں کہتا کہ کون کیا دیکھتا ہے, لیکن موبائل کے اندر مشکل سے مشکل پاسورڈ, کیا اس بات کی غمازی نہیں کرتے یہ مشکل پاسورڈ کا مسئلہ کیا ہے تاکہ بیوی نہ کھول سکے, باپ نہ کھول سکے, ماں نہ کھول سکے, بھائی اور دوست نہ کھول سکے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مشکل پاسورڈ ڈال کر موبائل کے گندے مناظر کو ہم باپ بھائی ماں سے تو چھپا سکتے ہیں, کیا ہم اپنے اللہ سے بھی ان مناظر کو چھپا سکتے ہیں؟ میرا اللہ تو ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم,
تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم تحت الثری میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو بھی اللہ تمہیں دیکھے گا. تم پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تمہیں وہاں بھی دیکھے گا. آپ اندازہ تو کریں موبائل کی گندگی کس قدر ہمارے جوانوں کے اندر. موبائل کا استعمال برا نہیں لیکن اس پر انٹرنیٹ پر جو زنا کے مناظر عام ہو رہے ہیں, گندی فلمیں عام ہو رہی ہیں, آج کم و بیش اپنا ہر جوان اس میں ڈوب گیا. 16 17 سال کے بچے, چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں آج زنا کے مناظر دیکھ کر زنا کی راہ پر چل پڑے ہیں. ذرا انہیں پتا بھی ہے اس کا انجام کیا ہے, اس گناہ کا انجام کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شیخ عبداللہ موصلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا اور میں حج کے لیے گیا تو میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا. ایک جوان ہے جو غلاف کعبہ پکڑ کر بس ایک دعا کرتا ہے, اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما, میرا خاتمہ ایمان پر فرما, میرا خاتمہ ایمان پر فرما. کعبے کا غلاف پکڑ کر ایک ہی دعا, مینا میں ایک ہی دعا, مزدلفہ میں ایک ہی دعا, اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. اور یہ تو مومنوں کی محبوب دعا ہے. اور یہ بات بھی ہم سب یاد رکھیں, ایمان پر خاتمے کی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں, اور ایمان پر جس کا خاتمہ ہو بس وہی کامیاب ہے, اور جس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس نے پیدا ہونے سے لے کر مرے دم تک اگر سجدے میں زندگی گزاری اور اللہ نہ کرے ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا وہ ناکام ہے. خاتمے کا اعتبار ہے, اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے کون بچ سکتا ہے اگر وہ نہ بچائے. اگر نبی کے بیٹے کا خاتمہ بھی کفر پہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا. اور وہ ایک نبی کا ایسا بیٹا تھا جسے ہم نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتے ہیں, وہ کافر ہو کر مرا تو وہ جہنم میں جائے گا. مسلمانوں بتاؤ جب نبی کا سگا بیٹا ہو کر وہ جہنم میں جا سکتا ہے اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہو سکتا ہے, ہم کس کھیت کی مولی. اسی لیے تو سرکار غوث العظم دستگیر جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوئے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما. اور آپ کو عید کے دن کسی نے روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, آج تو عید کا دن ہے. فرمایا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ غوث العظم دستگیر کی فکر ہے, اپنے ایمان پر خاتمے کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ قوم کو تعلیم ملے. اور آج تو ایمان پر خاتمے کے حوالے سے بالکل بے فکر ہو چکے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت کا ٹکٹ مل گیا. ہم اس قدر بے باک ہو چکے, ہم تو آج یہ کہتے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. وہ تو غوث پاک تھے, کہتے جس دن میرا ایمان پہ خاتمہ ہوگا اس دن میری عید کا دن ہوگا. اور غوث پاک فرماتے ہیں جو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. جو ایمان پہ خاتمے کی فکر نہیں کرتے غوث پاک کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. ایمان پہ خاتمہ بہت اہم چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بعض تو ایسے بد نصیب بھی اس قوم میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا پھر بھی وہ مرتد ہوئے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ارتداد کا فتنہ نہیں دیکھا لوگوں نے؟ مسلمہ کذاب کے فتنے میں لوگوں کو مبتلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ مانعین زکوٰۃ کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ یہ بہت دردناک بات ہے. ہم دنیا کے مال میں محبت میں ایسے ڈوبے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ہم جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جوانوں کے گروہ کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے تھے, لگا کے ہنس رہے. حضور جا رہے تھے, ان کے پاس رک گئے. فرمایا کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آقا فرماتے ہیں جنہیں جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ملے اور وہ ہنستے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. صرف ان کے ہنسنے پر حضور کو افسوس ہو رہا تھا. میں کہاں لگا کہ وہ ہنس رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے ان سے رک کر کے پوچھا. اب ظاہر سی بات ہے نا
کہ हुजूर उनके दरमियान पूछते हैं कि तुम्हें जन्नत का टिकट मिल गया, वो काफिर तो नहीं होंगे ना, वो मुसलमान होंगे। और जिन्होंने हुजूर को हालत इस्लाम में देखा वो सहाबी है। हुजूर सहाबा को हंसते हुए देखकर पूछते हैं क्या तुम्हें जन्नत का टिकट मिल गया? तो कहा नहीं। तुम्हें जन्नत का परवाना मिल गया? तो कहा नहीं। तो कहा जिसको जन्नत का परवाना ना मिले और वो हंसे कहा लगाकर, मुझे उन पे अफसोस और हैरत है। आप मुझे बताएं, जिन्हें जन्नत का परवाना न मिले और वो हंसे तो हुजूर को हैरत हो रही है, और जिन्हें जन्नत का परवाना न मिले और हुजूर से वो 1400 साल के बाद पैदा हुए हैं और वो ज़िना के मनाजिर मोबाइल पे देखे तो हुजूर को कितनी हैरत होती होगी, हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे नाजुक पर किस कदर सदमा पहुंचता होगा जब हुजूर अपनी उम्मत को इन जराइम के अंदर गिरफ्तार देखते होंगे। हम आए थे किस लिए? एहतिसाब खत्म हो गया। और बड़ी माजरत के साथ कुछ ऐसे भी चापलूस हमारी कौम में पैदा हो गए जो हमें धमकियां देते हैं कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। जन्नत में जाने की उम्मीद भी होना चाहिए, लेकिन खौफ भी होना चाहिए कि अगर वो जन्नत में न डाले तो उससे कौन सवाल कर सकता है। मजमू ज़वाइद की रिवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है। अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझने वाला हुजूर फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है। इसलिए कि जन्नत में जाने की उम्मीद भी हो और साथ ही साथ ये खौफ भी हो कि अगर वो जहन्नम में डाल दे तो मैं क्या करूंगा। वो उमर इब्न खत्ताब जिसका तज़किरा तौरात में है, इंजील में, तौरात में इंजील में सैयदना फारूक आज़म का जिक्र है, कुरान में उनका तज़किरा है। कमोबेश 22 आयतें सैयदना फारूक आज़म के मशवरे की ताईद में अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमाई। वो उमर इब्न खत्ताब जिसके लिए रसूल पाक फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता, ना नबी आबादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो उमर इब्न खत्ताब हमारे मुर्शिदों में हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सबे सनाबिल शरीफ में लिखते हैं कि उमर इब्न खत्ताब का मर्तबा ये है। एक मर्तबा रसूल पाक की बारगाह में जिब्रील अमीन मौजूद थे, सामने से हजरत फारूक आज़म आ रहे थे। हजरत फारूक आज़म को आता देखकर जिब्रील ने मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। तो आका ने फरमाया क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जमीन वालों से ज्यादा आपके उमर को आसमान वाले जानते हैं। तो सरकार ने फरमाया ऐ जिब्रील जब आसमान वाले मेरे उमर को जमीन वालों से ज्यादा जानते हैं तो जरा मेरे उमर की फजीलत बयान करके मेरे उमर की फजीलत क्या है। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर आऊं, यानी अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर के आऊं तो 1000 साल की उम्र फजाइल उम्र बयान करते करते उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। ये सैयदना फारूक आज़म का मकाम है। लेकिन सैयदना फारूक आज़म कहते हैं काश मैं एक परिंदा होता, लोग ज़बा करके मुझे खा जाते ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। फारूक आज़म कहते हैं क़यामत में अगर अल्लाह ऐलान कर दे कि एक शख्स सिर्फ एक शख्स जहन्नम में जाएगा और कोई नहीं जाएगा, उसका नाम ना लिया जाए, कहा जाए एक शख्स जहन्नम में जाएगा और कोई नहीं जाएगा। फारूक आज़म कहते हैं उस वक्त मैं डरूंगा कि कहीं वो एक शख्स मैं ही तो नहीं हूं, वो मैं ही तो नहीं हूं। और फरमाते हैं कि अगर वो ये कह दे एक जन्नत में जाएगा और कोई नहीं जाएगा तो मैं उसकी रहमत से उम्मीद करूंगा कि वो एक शख्स मैं ही तो हूं, वो बंदा मैं ही हूं कि अल्लाह ताला मुझे। ये खौफ और उम्मीद के दरमियान की कैफियत है। लेकिन आज हम उम्मीद ही उम्मीद की बात करने लगे और हम भूल गए, अपने अमाल नहीं देखते और हम जो है वो ये देखते हैं कि हम तो जन्नत में जाएंगे और फिर हमारी नमाजों का ठिकाना नहीं, फज्र में सोते पड़े हुए हैं और हम कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुव्वतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोता रहता है वो झूठा है। आका फरमाते जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है, इसलिए कि आशिक कभी रात भर सो ही नहीं सकता, आशिक को रात भर कभी नींद ही नहीं आ सकती। अरे रात भर तो दूर की बात है, आशिक को नींद ही नहीं आती।
وہ تو ادھر آنکھ بند کرتا ہے ادھر آنکھ کھلتی ہے، وہ محبوب کے لیے تڑپتا ہے۔ سرکار غریب نواز کو اللہ نے 97 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ابتدا کی جوانی میں 27 سال تک آپ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے۔ آخری کے 70 سال غریب نواز نے کبھی بستر کو پیٹ نہیں لگائی، کبھی بستر کو پیٹ نہیں لگائی۔ کیوں؟ رات بھی جگتے تھے، دن بھی جگتے تھے۔ کسی نے کہا آپ رات و دن جگتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ آقا جگتا ہو اور بندہ سوتا رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ان کی شانیں ہیں، یہ ان کے مرتبے ہیں۔ لیکن آج ہم جو ہے وہ چور رستوں سے نکل رہے ہیں اور ہم شارٹ کٹ راستے تلاش کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ یاد رکھیں حضور کے راستے کے سوا جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں، حضور کے راستے کے سوا جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ایمان پہ خاتمے کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تمہارا ایمان تمہارے پاس ہو، یعنی حالت اسلام میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ حضرت شیخ عبداللہ موصلی کی بات چل رہی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے ہر جگہ دعا کرتا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے یہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، بدل بدل کر دعا مانگ، ایک ہی دعا پر تو اڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا عبداللہ اگر تم اتنے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں تمہیں یہ بات کبھی نہ بتاتا۔ میری دعا صرف ایک ہے اس وقت، اللہ ایمان پر خاتمہ فرما۔ کہا وہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ میرے بڑے بھائی تھے، میرے 2 بھائی تھے، اس میں سے ایک بھائی کی شان یہ تھی کہ 40 سال تک اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، پہلی تکبیر اس کی 40 سال تک کبھی فوت نہیں ہوئی، اس نے 40 سال تک نماز باجماعت ادا کی، کبھی اس کی پہلی تکبیر بھی فوت نہیں ہوتی تھی، اور اس نے فی سبیل اللہ کے حرم میں 40 سال تک اذان پڑھی، کوئی اجرت اس پہ کوئی وظیفہ نہیں لیا۔ اور دوسرا بندہ میرا جو دوسرا بھائی تھا منجلا بھائی، اس نے 30 سال تک کبھی اس کی نماز تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور اس نے کوئی نماز کبھی 30 سال تک ترک نہیں کی، اور اس نے بھی اللہ کے حرم میں فی سبیل اللہ 30 سال تک اذان پڑھی۔ لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو میرے بھائیوں نے ہم سے کہا گھر والوں سے ذرا قرآن لاؤ۔ دنیا بھر میں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی داستانیں مشہور تھی، بہت بڑا بزرگ لوگ ان کو مانتے تھے۔ جب انہوں نے موت کے وقت قرآن مانگا تو ہم نے قرآن دے دیا، یہ سوچ کر کے کہ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جیسے انہوں نے قرآن ہاتھ میں لیا، انہوں نے قرآن اوپر اٹھا کر معاذ اللہ یہ جملے کہے کہ اس میں جو لکھا ہے سب غلط ہے، اللہ حافظ اللہ معاذ اللہ، یعنی علل اعلان کفر بکا، اور یہی ان کا آخری جملہ تھا، اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی، اسی حالت یہ جملہ آخری تھا، آخری جملہ کفر کا تھا، اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی۔ اس دن کے بعد سے بس میری دعا ہونے لگی اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ جب 40 سال تک عبادت کرنے والے جنہوں نے اللہ کا حرم چھوڑ کر کبھی گلی نہ دیکھی، جب وہ مر رہے ہیں تو کفر پہ مر رہے ہیں، تو میری اوقات کیا اور حیثیت کیا ہے؟ اس لیے بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ شیخ عبداللہ موصلی فرماتے ہیں میں نے اس جوان سے کہا اے جوان، میرے اللہ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں جو کسی پہ ظلم کرے، میرا رب کبھی کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بتا آخر ایسا کیوں ہوا کہ تیرے دونوں بھائیوں کا خاتمہ اتنے پرہیزگار اور متقی ہونے کے بعد بھی کفر پر ہوا؟ تو اس جوان نے کہا وہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، ہم ان کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جانتے سوائے ایک گناہ کے، بس ان کا گناہ ایک تھا کہ وہ ہر گناہ سے بچتے تھے، لیکن اگر کوئی عورت ان کے قریب سے گزرتی تو وہ اس عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتے تھے، بس اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ مرے ہیں تو کافر ہو کر کے مرے ہیں۔ آج سے 900 سال پہلے کا انسان اگر پردے میں گزرنے والی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے تو 40 سال تک حرم میں اذان دینے کے بعد، 40 سال تک نماز باجماعت پڑھنے کے بعد جب وہ مرتا ہے تو کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ کیا ہمارے پاس اتنی نمازیں ہیں، ہمارے پاس اتنا تقویٰ ہے، ہمارے پاس اتنی پرہیزگاری ہے؟ جب پردے میں گزرنے والی عورت کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو وہ کافر ہو کر مر رہا ہے۔ جو عورتوں کو ننگا ناچتے ہوئے فلموں میں دیکھیں
उनके ईमान का क्या हाल होगा, उनके खात्मे का क्या हाल होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम फरमाते किस बलानी मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम तो ऐसे हो गए कि हमने दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह के कानून को भुला दिया, इस्लाम के कानून को भुला दिया। आप जानते हैं हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े औलिया मौत के हवाले से तैयारियां भी करते थे और डरते भी थे, रोते भी थे। आइए मुझे यहाँ पर हज़रत सैयदना इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़िंदगी याद आती है। एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज इशा पढ़ाते पढ़ाते आपने इशा की नमाज में सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अज़क़ालहा, ये सूरह मुबारक की तिलावत की। इसमें अल्लाह ने क़यामत के ज़लज़लों का जिक्र किया है और इसका एंड जो होता है वो इस पर होता है, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने जर्रा बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, और जर्रा बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। इमाम आज़म रो पड़े आप, और उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आते गए, नमाज मुकम्मल की रोते हुए, और लोग रुखसत होते चले गए। जब लोग रुखसत हुए तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने देखा पूरी मस्जिद खाली हो गई, तो अपनी सफ़ेद दाढ़ी पकड़कर चेहरा आसमान की तरफ करके कहते हैं, ए अल्लाह तू नौमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, तू क़यामत के दिन मुझसे क्या पूछेगा और मैं तुझे क्या जवाब दूंगा। अल्लाह किसी से गुनाह के बारे में पूछ ले ये बहुत बड़ी बात है, अगर अल्लाह हमारी नेकियों के बारे में भी हमसे पूछ ले तो हम नेकी के बारे में भी जवाब नहीं दे सकते। आज क्या है, फिक्र खत्म हो गई आखिरत की, आखिरत की तैयारी का तसव्वुर दिलों से निकल गया। अगर अल्लाह हमसे हमारी इबादत के बारे में पूछे तो हम इबादत के बारे में जवाब नहीं दे सकेंगे। तफसीर उठाकर देखें, कुरान मुकद्दस की तफसीर उठा करके देखें, अल्लाह क़यामत के दिन एक नबी से सिर्फ एक सवाल करेगा। क़यामत के दिन एक नबी से एक सवाल, वो क्या सवाल होगा? अल्लाह हज़रत ईसा पैगंबर से पूछेगा, ऐ ईसा तेरी कौम कहती है कि तूने दुनिया से जाने से पहले इनसे कहा था कि मेरे बाद मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लेना, तो क्या तुमने ये बात कही थी कि मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लेना? अल्लाह भी जानता है कि हज़रत ईसा ने ये बात नहीं कही थी। कुरान में मौजूद है, अल्लाह ने हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के बाद उनकी मुकम्मल बरात बयान फरमा दी, मामला मुकम्मल क्लियर कर दिया। लेकिन उस्ताद को पता है कि मेरा शागिर्द चोर नहीं है, लेकिन क्लासरूम के उसके दोस्त उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उस्ताद क्या करता है, होशियार उस्ताद उन लड़कों के दरमियान उस अपने शागिर्द की इज्जत को बहाल करने के लिए कहता है, तेरा बस्ता चेक करा, तूने चोरी तो नहीं की है। वो पता है उसको कि मेरा शागिर्द चोर नहीं है, लेकिन उनके दरमियान मामला क्लियर करने के लिए बस्ता चेक किया जाता है कि इसने चोरी नहीं की है, जेब चेक की जाती है, इसने चोरी नहीं की है। बिला तमसील अल्लाह तो बयान कर चुका है कि ईसा तौहीद की दावत देने के लिए आए थे, वो आलिमुल गैब व शहादा है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ईसाइयों के मुंह को काला करने के लिए और उन्हें रुस्वा करने के लिए अल्लाह हजरत ईसा को अपनी अदालत में खड़ा करके पूछेगा, ऐ ईसा तेरी कौम का इल्जाम तुझ पर है कि तूने ये कहा था कि मेरे बाद मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लेना। आज हम तुझसे सवाल करते हैं, क्या तुमने ये बात कही थी कि तुम अपने बाद अपनी माँ को और अपने आप को तुमने खुदा होने का ऐलान किया था? अल्लाह भी जानता है, सारे रसूल जानते हैं, उम्मत मोहम्मदिया भी जानती है, कुरान ऐलान कर चुका कि ईसा अलैहिस्सलाम इससे पाक है। लेकिन हदीस पाक में आता है कि एक सवाल अल्लाह क़यामत के दिन हजरत ईसा से उनके इल्जाम को खत्म करने के लिए, उनकी इज्जत को बढ़ाने के लिए एक सवाल करेगा। लेकिन इस सवाल का असर हजरत ईसा पर क्या होगा? अल्लाह के खौफ की वजह से हजरत ईसा के हर बाल से खून की फुहारें निकलने लगी। इसका जवाब देने से पहले हजरत ईसा के बदन से हर बाल से, क्योंकि ये सवाल अल्लाह ने पूछ लिया है। और किस दिन पूछा है? उस दिन
जिस दिन जिब्रील भी ज़बान हिलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। क़यामत का जो दिन होगा उस दिन जिब्रील और सारे फरिश्ते सफ बसफ अल्लाह की हैबत से कांपते खड़े होंगे। जिब्रील में भी बोलने की हिम्मत नहीं होगी, फरिश्तों को भी कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। वो दिन कैसा दिन होगा, उस दिन का हाल ये अल्लाह फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। जितने तुम्हारे दोस्त होंगे वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। अल्लाह पाक उस दिन के मुतालिक फरमाता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारी ये चर चलने वाली जबान पर अल्लाह मुहर लगा देगा और तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ रब की बारगाह में गवाही देंगे। उस दिन जिसे क़यामत का दिन कहते हैं, उससे ज्यादा जलाल का इजहार अल्लाह ने कभी नहीं किया और उसके बाद अल्लाह कभी ऐसा जलाल का इजहार नहीं करेगा। उस दिन अल्लाह हजरत ईसा से पूछेगा एक सवाल, उनकी इज्जत को बढ़ाने के लिए, हिसाब के लिए नहीं, लेकिन उस सवाल का जवाब देने से पहले हजरत ईसा के बाल बाल से खून की फुहारें निकलने लगेंगी अल्लाह के खौफ की वजह से। ज़िना के अड्डों को आबाद करने वालों से जब अल्लाह पूछेगा तूने ज़िना क्यों किया था, तो वो कहाँ से जवाब लाएंगे। धोखा देकर माल कमाने वालों से अल्लाह पूछेगा कि तुमने धोखा देकर माल क्यों कमाया था, वो जवाब कहाँ से लाएंगे। हजाम की कुर्सियों पर दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकने वालों से अल्लाह पूछेगा मेरे महबूब की सुन्नत जो कहलाती थी तुमने उसको गटरों में क्यों फेंकवाया था, वो जवाब कहाँ से लाएंगे। औरतों के कंधों पे हाथ डालकर जिना का मंसूबा बनाने वाले जवान जब अल्लाह उनसे पूछेगा वो जवाब कहाँ से लाएंगे। अल्लाह का मासूम पैगंबर एक इल्जाम का जवाब देने के लिए इस कदर खौफ और खशियत का शिकार। और फिर वो दिन भी कैसा दिन होगा, उस दिन तो माँ बेटे को पहचानने से इनकार करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में जाने के लिए एक बंदे को अल्लाह इम्तिहान लेगा और फरमाएगा कि बंदे मैं तुझे जन्नत दे दूं, लेकिन एक नेकी कम पड़ती है, जा एक नेकी किसी से ले आ ताकि मैं तुझे जन्नत दे दूं। बंदा सोचेगा कि आखिर एक नेकी मुझे कौन दे सकता है, एक नेकी मुझे कौन दे सकता है, तो उसको माँ की ममता याद आएगी। और सच्ची बात यह है कि माँ की तरह कोई किसी से प्यार कर भी नहीं सकता। माँ वो है कि धूप में वो साए की तरह होती है, माँ वो है जो गमों में खुशियों की तरह होती है, माँ वो है जो परेशानियों में मुसर्रतों की तरह होती है। कोई माँ की तरह नहीं हो सकता, बल्कि लफ्ज़ माँ किसी डिक्शनरी में आज तक माँ का तर्जुमा नहीं किया गया है। आप किसी भी डिक्शनरी को उठा के देख लें, उसमें माँ का मतलब माँ लिखा होगा, कोई उसका तर्जुमा नहीं होगा। जिसकी ज़ात का तर्जुमा नहीं हो सकता उसकी ज़ात की कोई तर्जुमानी क्या कर सकता है। बस माँ तो ये है, अगर मैं बाल्फाज़ दिगर मुख्तसर कहूँ तो इतना कह सकता हूँ कि माँ वो होती है कि रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतों की झलकियों का नाम माँ है। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतों की झलकियों का नाम माँ है। जब मैं माँ की शफ़क़तों को देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है जब माँ इतनी मेहरबान है तो रसूल कितने मेहरबान होंगे, जिनके बारे में खुदा कहता है बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम, वो मोमिनों पे कमाल मेहरबान है। तो वो बंदा माँ के बारे में सोचेगा कि मेरी माँ है। और माँ कितनी मुशफ़िक़ है आप सब जानते हैं। अगर मर्द के किडनी में उसके गुर्दे में पथरी हो जाए तो वो उतनी सी पथरी लेकर चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, लेकिन उससे बहुत बड़े बच्चे को माँ 9 महीने तक अपने पेट में रखकर चलती भी है, फिरती भी है, खाती भी है, पीती भी है, काम भी करती है। और फिर जब बच्चे की विलादत होती है हर सेकंड वो जिंदगी और मौत के दरमियान खेलती है और फिर 2 साल तक वो अपने बच्चे को अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है और वो जवान करती है। माँ की तरह कोई किसी को प्यार नहीं दे सकती, माँ की तरह कोई मेहरबान नहीं हो सकता। माँ वो है जिसके बारे में अगर गुफ्तगू शुरू हो तो उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खुदा वादहू ला शरीक है खुदा होने में, और अल्लाह ने माँ को भी ला शरीक बनाया है माँ होने में। जैसे दूसरा खुदा नहीं हो सकता, जैसे दूसरा खुदा नहीं हो सकता, अल्लाह की ज़ात और सिफात सबसे हट करे, उसका तो कोई मिसल और मिसाल ही नहीं। दूसरी माँ भी नहीं हो सकती, माँ सिर्फ एक होती है, 2 माँ कभी नहीं हो सकती, 3 माँ कभी नहीं हो सकती, इसलिए कि
ہم جس ماں سے پیدا ہوتے ہیں وہی ہماری ماں ہوتی ہے. اس کے سوا آپ کسی بھی عورت کو ماں کہہ دے، وہ سب کچھ تو ہو سکتی ہے لیکن ماں نہیں ہو سکتی. مجھے یہاں میں نے ایک آرٹیکل بہت پہلے پڑھا تھا، جب میں اسکول کے زمانے میں پڑھتا تھا. ایک آرٹیکل تھا جس نے مجھے بہت متاثر کیا اور جھنجھوڑ دیا. وہ آرٹیکل یہ تھا کہ ایک شخص کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ چھوٹا سا بچہ چھوڑ کر انتقال کر گئی، تو اس شخص نے اپنی ضرورت کے مطابق دوسری بیوی کر لیا. جب اس نے دوسری بیوی کیا، کیونکہ اگر پہلی بیوی انتقال کر گئی، دوسری بیوی ضرورت ہے، آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، جائز بھی ہے، کی بھی جا سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جب اس نے دوسری بیوی کیا تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ مجھے اپنے بچے سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی پہلی ماں بہتر تھی یا دوسری ماں بہتر ہے. تو چھوٹے سے بچے کو بلایا، ننھا سا بچہ آیا. باپ نے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے گود میں لے کر پوچھا، میرے بیٹے تیری پہلی ماں اچھی ہے یا دوسری ماں؟ دونوں ماؤں میں کون سی ماں اچھی ہے؟ بچے نے بڑی معصومیت کے ساتھ جواب دیا، ابا جان وہ جو میری پہلی امی تھی نا وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بہت بولتی تھی، اور یہ جو دوسری ماں ہے یہ سچی ہے، یہ سچ بہت بولتی ہے. جو پہلی ماں تھی وہ سگی ماں تھی، دوسری ماں سگی نہیں تھی. بچہ معصومیت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا کہ میری پہلی ماں جھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی. باپ کو حیرت ہوئی، سگی ماں کے خلاف اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ایک بچہ دے رہا ہے. تو فوراً اس نے اپنے بچے سے پلٹ کر پوچھا، بیٹا تیری پہلی ماں جھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی ہے، میں سمجھ نہیں پایا بات کیا ہے. تو کہا، ابا جان میری پہلی ماں جب میں مستی کرتا تھا، شرارت کرتا تھا، تو مجھ سے کہتی تھی کہ شرارت کرے گا نا تو تجھے بہت ماروں گی، باندھ دوں گی، کھانا نہیں دوں گی، اور تیرے ابو کو آنے دے تیری شکایت بھی کروں گی. اسکول نہیں جائے گا نا تجھے ماروں گی، باندھ دوں گی، تیرے ابو کو آنے دے شکایت بھی کروں گی. لیکن ابا جان میں اتنی دھمکی کے بعد بھی خوب شرارت کرتا تھا، لیکن جب کھانے کا وقت آتا اور ڈر کے مارے گھر میں نہیں آتا کہ امی نے کہا ہے باندھ دوں گی، ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے گلیوں تک آ جاتی تھی اور میں ملتا تھا تو مجھے پکڑ کر کہتی تھی میرے لال تو کہاں ہے، کھا لے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ تو جھوٹ بولتی ہے کہ کہتی ہے کہ ماروں گی اور کھانا نہیں دوں گی، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے اور میں نہیں جاتا تو ڈھونڈنے کے لیے خود سے آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب وہ جھوٹ ہی تو بولتی تھی. اور دوسری ماں بڑی سچی ہے، جب وہ کہتی ہے نا کہ شرارت کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی اور ماروں گی، تو تھوڑی سی بھی شرارت کرو تو بہت مارتی ہے اور کھانا نہیں دیتی. دونوں ماؤں میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ جھوٹی تھی اور یہ سچی ہے. باپ سمجھ گیا سچی اور جھوٹی کا معاملہ نہیں ہے، وہ محبت میں پاگل اور دیوانی تھی اور یہ تعصب میں پاگل اور دیوانی ہے. تو کبھی دو ماں انسان کی نہیں ہو سکتی، مائیں ہمیشہ ایک ہی ہوتی، ماں یہ ہوتی ہے. تو بندہ اس دن اور جو نوجوان پردیس میں آ کے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی دولت میں اور گناہوں میں ڈوب کر اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیتے ہیں، دوستوں کی محبت میں اور کس چیز کے اندر، میں آج ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے. اگرچہ میرا عنوان یہ نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات پیاری یاد آ گئی تو عرض کر کے گزرنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا زندگی میں ہر نعمت ہوگی اور ماں باپ نہیں ہوں گے تو ہر خوشی ادھوری ہوگی. حتیٰ کہ عید کی خوشیاں بھی آپ کو نامکمل نظر آئے گی جس دن آپ کے پاس آپ کے ماں باپ نہیں ہوں گے. آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ ہونے پر ان کو دکھ ہوتا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھنے سے بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھریوں والے چہرے کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. ماں اور باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. مقبول حج کا ثواب کعبہ دیکھنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے ملتا ہے، کیونکہ کعبہ دیکھنے سے نیکی ملتی ہے، حج کا ثواب نہیں ملتا، لیکن ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. میں حدیث پاک کو آگے بڑھانے سے پہلے مجھے بہت پیاری سی ایک بات یاد آئی ہے، اللہ کرے کسی کے دل میں بات بدل جائے. آج میرے جوان ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے، ان کی اہمیت نہیں جانتے، بھول جاتے. یہاں آتے ہیں تو کئی دن تک ماں باپ کو فون نہیں کرتے، تم انہیں یاد نہیں کرتے کیونکہ تمہارے لیے سب کچھ مال ہے اور ان کے لیے سب کچھ تمہاری اپنی ذات ہے. اولاد سب سے بڑی مال ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے. جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے تو ایسے لگے گا کہ ہر خوشی نامکمل اور ادھوری ہے. اور میں کیا اور آپ کیا، میں کیا اور آپ کیا.
اللہ کے رسول جن کے گھر میں ہر نعمت موجود تھی، ہر نعمت موجود تھی، بلکہ جس کے دروازے سے جنت تقسیم ہوئی ہے، جس کے گھر سے جنت تقسیم ہوئی ہے، وہ رسول خاتم النبیین، قائد المرسلین، سید الابرار و اخیار، اللہ کے حبیب، جس کی ٹھوکروں کے اشارے سے کنکر بول پڑے، وہ رسول ایک دن، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز صحابہ کو پڑھائی، اور صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد حضور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر عشاء کی نماز کا انتظار کرنے لگے، اور اچانک حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو رخسار سے ہوتے ہوئے داڑھی کو بوسے دینے لگے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دن حضور اس انداز سے رو رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ کے حبیب آج اپنا رونا اپنے صحابہ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ آج رونا حضور کسی کو بتانا نہیں چاہتے، چھپانا چاہتے اپنے آنسوؤں کو، اور صحابہ کی عادت تھی کہ جب بھی حضور موجود رہتے تو وہ حضور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے، حتیٰ کہ نماز میں بھی صحابہ حضور کو دیکھتے رہتے۔ اس دن جب آقا علیہ السلام خاموشی سے چپ کے رو رہے تھے، صحابہ نے حضور کو روتے دیکھا، اور صحابہ نے حضور کو گھیر لیا اور آقا کے پاس جا کے کہا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ آپ کیوں رو رہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ، آج مجھے میری امی حضرت آمنہ خاتون کی یاد آ رہی ہے، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، حضرت آمنہ خاتون، وہ رسول جو غموں میں لوگوں کو یاد آ جائے تو غم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی، وہ رسول جو مصیبتوں میں یاد آ جائے تو مصیبتیں آسان ہو جاتی۔ اس رسول کو بھی کوئی یاد آتا ہے، اور کوئی یاد آتا ہے تو کون؟ ماں۔ 53 سال کی عمر کے بعد حضور کو لوگوں نے دیکھا کہ ماں کو یاد کر کے آنسو بہا رہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہجرت تو کم سے کم 53 سال کی عمر میں کی ہے نا، اور مدینہ منورہ کا واقعہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ رہی۔ جیسے ہی صحابہ نے ماں کا ذکر سنا، اس ماں سے بڑھ کر کون سی ماں ہو سکتی ہے جو رسول اللہ کی ماں تھی؟ میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے ماں کا ذکر سن کر سب صحابہ رو پڑے اور رونے لگے، تو سرکار کے ساتھ جب صحابہ رونے میں شریک ہو گئے اور تھوڑا سا افاقہ ہوا تو سرکار نے پھر کچھ کہا، صحابہ نے کان کھڑے کر لیے اور غور سے سننا شروع کیا۔ آقا کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، اگر آج میری امی سیدہ آمنہ حیات ہوتی تو کیسا ہوتا، کیا ہوتا؟ جیسے ہی سنا نا کہ میری امی آج آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا، صحابہ نے عرض کی، کہ رسول اللہ کیا ہوتا، کیا ہوتا؟ سرکار فرماتے ہیں، میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، نماز عشاء کی میں امامت کر رہا ہوتا، اور ایسے میں میری امی مجھے کہتی، بیٹا محمد ادھر آؤ۔ میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی، بیٹا محمد ادھر آؤ، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ کہتے، حضور کیا کرتے آپ؟ آقا فرماتے، میں نماز چھوڑ دیتا، اور نماز چھوڑ کر، مصلی چھوڑ کر، میں لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ماں ہے، حضور کو ماں یاد آتی ہے، ماں کو حضور یاد کرتے ہیں۔ ماں کا مرتبہ یہ، ماں کا مقام یہ ہے، لیکن ماں کی ساری ممتا دنیا تک ہے۔ جب اللہ قیامت کے دن ایک بندے کو کہے گا، بندے ایک نیکی لے کر آ، میں تجھے جنت عطا کروں گا، تو وہ بندہ یاد کرے گا کہ میری ماں سب سے زیادہ مجھ پہ مہربان تھی اور مشفق تھی، تو وہ اپنی ماں کو ڈھونڈے گا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں کے پاس جائے گا اور ماں سے کہے گا، امی اگر آج تو مجھے ایک نیکی دے دے، ایک نیکی صرف، تو میں جہنمی ہونے کی بجائے جنتی ہو جاؤں۔ اے میری ماں، کیا تو مجھے ایک نیکی دے سکتی ہے؟ ماں قیامت کے دن اس کو جواب دے گی، تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی، مجھے آج نہیں یاد آتا کہ میں نے کسی کو جنم دیا تھا یا نہیں دیا تھا، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج میں کسی کے لیے کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ دن جس دن ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی آج دی۔ آج اللہ نے زندگی دی، کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تھوڑی سی زندگی پا کر کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے آئے ہیں، اچھا عمل کر لو، وقت ضائع مت کرو، ٹائم پاس مت کرو۔ ٹائم پاس جب ہم سنتے ہیں کہ کوئی مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہا تھا،
उस भाई से पूछो मेरे अजीज तुझे टाइम इतना मिल कहां से गया कि तू टाइम पास कर रहा है। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी तो ये थी कि वो आटा पानी में घोल कर पीते थे। किसी ने कहा हजरत अगर आप इस आटे की रोटी बनाकर खाएंगे पेट के लिए भी मुफीद होगा और आपको लज्जत भी मिलेगी। तो उन्होंने फरमाया कि जितनी देर रोटी बनाने और खाने में जाएगी उतनी देर में मैं कई रकअत नफिल नमाज पढ़ लूंगा। ये हमारे अस्लाफ की फिक्र थी। वो वक्त को जाया नहीं करना चाहते थे और जिंदगी का पूरा पूरा मकसद वो मुकम्मल करना चाहते थे। लेकिन आज हम आखिरत को भूल चुके हैं और हम सोचते हैं हम क्या, हमें क्या, अल्लाह तो करीम है वो हमें जन्नत देगा। अल्लाह करीम है तो वो गैरत वाला भी है, वो कहार और जब्बार भी है। हम उसकी सिफते करीमी पे तवज्जो करते हैं, उसकी सिफते कहारी और जब्बारी के बारे में क्यों नहीं सोचते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले अल्लाह को कादिर जानकर तू जहर क्यों नहीं खाता। जब वो करीम है तेरे गुनाहों पे वो तुझे जन्नत दे सकता है तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने पर वो तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने अल्लाह को करीम जानकर गुनाह तो किया है, अल्लाह को कादिर जानकर तूने कभी जहर नहीं खाया। धोखा है नफ्स का, धोखा है नफ्स का, फरेब है शैतान का। शैतान और उसके फरेब से निकलो। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार, जिनके भाई और ससुर नबियों के सरदार और जो खुद खातिमुल विलायत सैयदुस सादात अल्लाह अकबर आका इरशाद फरमाए जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन उस अली की कैफियत क्या है, उस मौलाए कायनात का हाल क्या है। हजरत सैयदना सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं कि एक दिन मैं मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा के साथ कब्रिस्तान गया। जब मैंने कब्रिस्तान मौलाए कायनात के साथ गया तो मैंने क्या देखा, मौला अली ने जैसे कब्रिस्तान में कदम रखा तो सलाम किया है कब्र वालों तुम पे सलाम हो। कब्रों से जवाब आया अली मुर्तज़ा को आप पर भी सलाम हो। मौलाए कायनात खड़े हो गए और कहा ए कब्र वालों ज़रा ये तो बताओ हमसे जुदा होने के बाद तुम पर क्या गुजरी, क्या हालात हुए तुम्हारे, ज़रा बताओ। तो एक कब्र से आवाज़ आई अली पहले आप बताएं कि हम तुमसे जुदा हुए तो तुम पर क्या गुजरी, तुम्हारा क्या हाल हुआ, पहले आप बताएं। तो मौलाए कायनात ने फरमाया जब तुम हमसे जुदा हुए तो तुम्हारे माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गए। तुम जब जुदा हुए हमसे सबसे पहला हादसा ये गुजरा कि तुम्हारा कमाया हुआ माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गए। और आज आप नहीं देखते बेटे बाप का कमाया हुआ माल शान से खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। कोई है जो बाप के लिए मगफिरत की दुआ भी करे, कोई है जो बाप की कब्र पे जाकर फातिहा भी पढ़े। बहुत कम खुशनसीब औलाद ऐसी है जिन्होंने मरने के बाद माँ बाप को याद रखा है। भाइयों यहाँ तो हाल ये है जीते जी लोग भूल जाते हैं, मरने के बाद कौन याद रखेगा। और इंसान है कि दुनिया 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 में लगा है। अल्लाह फरमाता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, तुम दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे सिवाय कफन के। हम रात दिन एक कर रहे हैं, मेहनत करें, करो, दौलत कमाओ भी जमाओ भी, लेकिन दिल अल्लाह के लिए रखो। जब अल्लाह का वक्त आ जाए तो सबको छोड़कर रब की बारगाह में दौड़ पड़ो। दुनिया की मोहब्बत हमें मस्जिदों तक आने नहीं देती, दुनिया की मोहब्बत हमें इबादत करने नहीं देती, नफ्स की मोहब्बत हमें इबादत के लिए उठने नहीं देती। आए तो थे आखिरत को संवारने के लिए और आखिरत तबाह कर गए। आए थे पहली और आखिरी मर्तबा आखिरत को बेहतर बनाने के लिए और आखिरत ही को भूल गए। अल्लाह फरमाता है दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये खूबसूरत मकानात, ये बैंक बैलेंस, ये बड़ी बड़ी जमीनें जिस पे आज इंसान इतना रहा है उसको कोई फायदा नहीं देगी अगर उसने अपनी आखिरत की तैयारी नहीं की। क्या फिरौन की लाश पुकार पुकार कर हमें दावते फिक्र नहीं दे रही है। पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला फिरौन जब उसने अल्लाह के गजब को चैलेंज किया तो आज भी हजारों साल बीतने के बाद नंगी
کی اس کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہے. اتنی بڑی حکومت کا مالک اگر اس نے خدا کے غضب کو چیلنج کیا تو اللہ نے نہ اس کو قبر نصیب کیا نہ اس کو کفن نصیب کیا. ارے لاوارث میتوں کو بھی تو کفن اور قبر نصیب ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کو بھی قبر اور کفن نصیب نہ ہوا. گویا کہ قدرت پکار پکار کر کہہ رہی ہے اگر پاپ کر کے میرے غضب کو چیلنج کرو گے تو بادشاہ ہونے کے بعد بھی نہ دفن ہونے کے لیے زمین دوں گا اور نہ 2 گز کفن دوں گا. اللہ اکبر. جب بادشاہ کو کفن نہیں مل رہا ہے خدا کو چیلنج کرنے کی بنیاد پر، تم تو تاجر ہو، تم تو مالدار و بادشاہ نہیں ہو، مال کی محبت میں خدا کو بھول گئے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے اور محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے. کب تک ہم دنیا میں ڈوبے رہیں گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھے مکان میں مت رہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھے کپڑے مت پہنو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجارت مت کرو، یہ قطعاً نہیں ہے. امام غزالی حدیث پاک کی روشنی میں کہتے ہیں جب تک کشتی دریا میں ہے کامیاب ہے، جس دن کشتی میں دریا آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے. تو ہم دنیا میں رہے، دنیا کو اپنے اندر نہ رکھیں. دنیا میں رہنے کا مطلب یہ مال بہت ہے لیکن زکوٰۃ کا وقت آیا تو نکال دیا کھلے کھلے دل سے، اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آیا تو دے دیا کھلے کھلے دل سے، نماز کا وقت آیا تو سب چھوڑ کر سر جھکانے کے لیے پہنچ گیا کھلے کھلے دل سے، فجر کا وقت آیا تو بستر کو چھوڑ کے اٹھ گیا کھلے کھلے دل سے. اس کو کہتے دنیا میں رہنا. اور دنیا اپنے اندر کہ خدا کا خوب نعمتیں لے رہا ہے لیکن اس کا نام لینے کے لیے تیار بھی نہیں، تو اس کو تو سوائے پچھتانے کے اور کچھ کام نہیں آئے گا. تو حضرت سیدنا سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے جب قبرستان میں قدم رکھا اور سلام کیا، جواب آیا تو قبر والوں سے کہا کہ بتاؤ تم پر کیا گزری. تو قبر والوں نے کہا آپ پہلے بتائیں آپ پہ کیا گزری. تو مولا علی فرماتے ہیں تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تمہارے مال پہ وہ عیش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے تمہارے مکانوں میں تمہارے دشمن آنے جانے لگے، دشمن تمہارے آباد ہو گئے، جن کا تم گھر میں آنا تمہیں پسند نہ تھا آج وہ تمہارے گھروں میں آ کے شان سے بیٹھتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ تمہاری جو بیویاں تھیں بیوہ ہونے کے بعد انہوں نے دوسروں سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا دیا. مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس سے زیادہ کیا بتاؤں، اب آپ بتاؤ آپ پہ کیا گزری. تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں قبر سے رونے کی آواز آئی، کہا علی کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری. ہم جب تم سے جدا ہو کر قبر میں آئے تو ہمارا حال یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہمارے پورے جسم کے بال جھڑ گئے، سر کے بال، پلک کے بال، بھووں کے بال، سارے بال جھڑ گئے. یہ آنکھیں جو بڑی خوبصورت تھی یہ پانی بن کر کے بہہ گئی، گالوں کو قبر کے کیڑے کھا گئے، کفن بھی چھین لیا گیا اور پیٹ پھٹا تو اتنی بدبو آتی ہے کہ اللہ اگر کوئی عذاب ہم پر اور بھی مسلط نہ کرے، صرف وہ ہمارے پیٹ کی بدبو ہی ہم پہ مسلط کر دے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا. اس سے بڑھ کر علی تمہیں کیا بتائیں، بڑا برا حال ہے. جسم کو قبر کے کیڑے کھاتے ہیں، آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی، بال جھڑ گئے، کفن بھی چھین لیا گیا. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں یہ آواز سن کر مولا کائنات اتنا روئے اپنی موت کو یاد کر کے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ روتے روتے مولا کائنات کی روح نہ نکل جائے. تو میں دعا کرتا تھا کہ اللہ جلد سے جلد مولا کائنات کو خاموش ہونے کی اور رونے سے رکنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ روتے روتے جان نہ قربان کر دیں. یہ ان کا حال ہے جن کی اولاد جنتی جوانوں کی سردار. ہم کیا ہے، ہمارا کیا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علی جد علیہ السلام جب کسی محفل میں بیٹھتے تو محفل میں اٹھنے سے پہلے کہتے تھے آؤ ایک ایک بندہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے. ایسے محفل ختم ہوتی تب مصافحہ کرتے، حضرت امام جعفر صادق بھی مصافحہ کرتے تھے محفل ختم ہوتے وقت. لیکن ان میں اور ہمیں فرق یہ ہے جب وہ مصافحہ کرتے تھے تو کہتے تھے وعدہ کرو اگر تمہاری مغفرت ہو جائے گی تو تم میری سفارش کرنا تاکہ اللہ میری بھی مغفرت کرنا، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا کہ تمہاری مغفرت. لوگ کہتے ہیں آپ تو ابن رسول ہے، رسول کی اولاد ہے، کتنے قریبی اولاد ہے. امام جعفر صادق کے والد
امام محمد باقر ان کے والد، امام زین العابدین ان کے والد، امام حسین ان کے والد، مولا علی ان کی بیوی سیدہ فاطمہ اور ان کے والد اللہ کے رسول۔ بچے بچے کو امام جعفر صادق کا شجرہ نسب یاد ہے، اور وہ امام جعفر صادق جس کی شان یہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر مجھے امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی تو نعمان ہلاک ہو جاتا، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ امام جعفر صادق، اور وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو میری سفارش کرو گے نا؟ تو لوگ کہتے ہیں آپ تو ابن رسول کی اولاد ہیں، ہم کیا آپ کی سفارش کریں، آپ کے نانا تو خود شافع یوم النشور ہے۔ تو روتے ہوئے کہتے تھے جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کی فکر تھی، یہ ان کی عاجزی تھی لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ تو بات بہت دور نکل گئی، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اختتام پہ لے جاتے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ اور بات اختتام پہ چلی جائے کہ ہمارے اسلاف آخرت کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ بات حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی چل رہی تھی اور بات بہت دور نکلتے نکلتے دور پہنچی، تو آئیے اینڈ کرتے ہیں اسی عنوان پہ جہاں سے بات نکلی تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب سورہ زلزال کی تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، یہ عرض کر رہا تھا۔ تو آپ اپنی داڑھی پکڑ کے رو رہے ہیں، اللہ نعمان سے تو کیا پوچھے، اور نعمان کیا جواب دے گا؟ مولا مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، بے حساب مجھے بخش دے۔ اللہ تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ اور جب رو رہے تھے، حالانکہ امام اعظم کون ہے آپ جانتے ہیں؟ جنہوں نے کم و بیش 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا، سبحان اللہ، خواب میں 100 مرتبہ کم و بیش اللہ کا دیدار کیا۔ اور آپ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں۔ اور غیر رمضان شریف میں حال یہ تھا کہ کبھی تو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے، اور کبھی حال یہ ہوتا کہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے، پوری رات کھڑے رہتے۔ آپ کے بازو میں ایک یہودی رہتا تھا، جب امام اعظم کا وصال ہو گیا تو اس کی بچی نے اپنے باپ سے کہا ابا ہمارے بازو میں جو درخت تھا آج اس درخت کا سایہ ہمارے آنگن میں نظر نہیں آتا، وہ درخت کاٹ تو نہیں دیا گیا؟ تو اس یہودی نے روتے ہوئے کہا بیٹی وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا امام اعظم ابو حنیفہ تھا جو پوری رات کھڑا ہو کے عبادت کرتا تھا تو تجھے درخت دکھائی دیتا تھا، وہ درخت نہیں تھا، وہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہوتا تھا۔ یہ حال ہے امام اعظم کا۔ اتنی عبادتوں کے بعد جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا اشارتاً، حدیث میں نام لے کے رسول پاک نے جن کا ذکر کیا ہے ان حدیث کی طرف میں نہیں جاتا، وہ امام داڑھی پکڑ کے کہتے اللہ تو نعمان سے کیا پوچھے گا، نعمان تو جواب دینے کے قابل ہی نہیں، اور ٹک ٹک آنسو گرتے ہیں اور آواز آتی ہے۔ آپ کا شاگرد مسجد کا مؤذن تھا، وہ چراغ بجھانے کے لیے آتا لیکن امام اعظم کو روتے ہوئے دیکھتا واپس چلا جاتا۔ ایک ہی بات، اللہ تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، اللہ تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا سوال کرے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا؟ یہ کہتے ہوئے بس روئے جا رہے، تو بے حساب مجھے بخش دے، تو بے حساب مجھے بخش دے۔ آنسو گر رہے، شاگرد نے دیکھا واپس گیا، پھر آیا اسی حالت میں دیکھا پھر واپس گیا، پھر آیا اسی حالت میں دیکھا پھر واپس گیا۔ جب صبح کا وقت آ گیا، فجر ہو گئی، اب تو واپس جا نہیں سکتا تھا، اذان دینی تھی اس کو، تو جب وہ آیا تو آپ نے اس کے قدموں کی آہٹ کو سن کر جلدی سے آنسو پوچھے اور اپنی حالت کو برقرار کیا اور پلٹ کے کہا بیٹے کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ اس نے کہا حضرت مسجد بند کرنے کا وقت نہیں بلکہ اب تو مسجد کھولنے کا وقت آ گیا ہے، فجر ہو گئی ہے۔ اور آپ پوری رات روتے رہے اور کہتے رہے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو اس سے کیا پوچھے گا اور یہ تجھے کیا جواب دے گا؟ مولا مجھے معاف کر دے۔ اور ٹپ ٹپ آپ کے آنسو فرش پہ گرتے تھے، میں آتا تھا جاتا تھا، آتا تھا جاتا تھا۔ امام اعظم نے کہا میں رو رہا تھا تو نے دیکھ لیا؟ ہاں میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا ادھر آ، پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کر کے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرنا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے کہ نعمان میرے لیے چھپ کے روتا تھا اور لوگوں نے اس کی شہرت بھی کر دیتا تھا، کہیں اسی پر اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا۔
یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی تھی آخرت کی فکر کے حوالے سے، موت کی تیاری کے حوالے سے، لیکن آج ہم سب بھول گئے۔ آج دنیا دنیا اور صرف دنیا۔ یاد رکھنا میرے بھائی، کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ جو اعمال لے کر کے جائیں گے بس وہی کام آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود، آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے میرے خاندان کے لوگوں، عمل کرنا، عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم صرف نسب لے کر آؤ گے تو جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ حالانکہ نسب کی برکتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، لیکن حضور علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو ڈرانا چاہتے تھے اور عمل کی ترغیب دینا چاہتے تھے۔ انہی باتوں کی اور ترغیب کا یہ نتیجہ ہے کہ حضور کے خاندان نے جتنی عبادت کی پھر اتنی عبادت کوئی نہ کر سکتا۔ حضور نے ترغیب دی، حالانکہ نسب کام آئے گا، بالکل کام آئے گا، کیونکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ سب کے سبب اور نسب منقطع ہو جائیں گے، میرا نسب اور میرا سبب میرے خاندان والوں کو کام آئے گا، بالکل کام آئے گا، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اور جب حضور نے یہ کہا نا گھر والوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ تم نسب لے کر آؤ، سب عمل لے کر آئے، اور جس کو عمل نے پیچھے کیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا، تو پھر خاندان کے لوگوں نے وہ عمل کیا کہ آج بھی ان کے عمل کی داستان کو سن کر دنیا دنگ رہتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے حضور علیہ السلام کی شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس کی شان یہ ہے کہ حضور جن کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، جن کا نام سن کر حضور مسکرا دیتے تھے، ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ جب نماز عشاء کے بعد فارغ ہو کر کے 2 رکعت نماز کی نیت کرتی تو ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی اور ایک ہی سجدے میں صبح ہو جاتی۔ جب صبح ہوتی اذان سن کر نماز جلدی سے مکمل کرتی اور اپنے اللہ سے یوں عرض کرتی، اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی، کوئی ایسی رات تو عطا کر دے کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ حضور کے خاندان والوں نے پھر جو عبادت کی وہ کوئی نہ کر سکا، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور نے یہ باتیں بتائی۔ ایسا مت سمجھنا اس پہ ڈیپینڈ، اس پہ ڈیپینڈ مت کرو، اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں نا بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ فلاں صاحب کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ گے، پھر میری قوم پاگل ہے، جب وہ چہرہ ہی دیکھ کے جنتی ہو گئی وہ نماز کیوں پڑھے گی، کیوں وہ زکوٰۃ دے گی، کیوں وہ محنت کرے گی؟ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ صحابہ نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن کوئی صحابی بے نمازی تھے؟ بلکہ ان کی تو نشانی اللہ نے بتائی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں جب بھی دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے۔ ارے نبی کے گھر والوں کی فکر کیا تھی جب کربلا میں سب لٹ گیا، سب لٹ گیا، سب لٹ گیا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے، تاریخ کی معتبر روایتوں میں ہے جب کربلا میں حتیٰ کہ معصوم علی اصغر کا جھولا بھی لوٹ لیا گیا، سیدہ سکینہ کی بالیاں بھی کھینچ لی گئی، حتیٰ کہ شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جانے لگے۔ اس وقت عصر کا آخری ٹائم آ گیا۔ ایک بندے کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک جوان کا، تو رشتہ دار اور غیر رشتہ دار سبھی اس پہ روتے ہیں کہ جوان چلا گیا، ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، اچانک چلا گیا۔ یہی ہوتا ہے نا، نبی کا پورا خاندان ایک دن میں لٹ گیا۔ عاشورہ کی صبح کیا ہوئی، دوپہر ہونے سے پہلے پورا خاندان لٹ گیا۔ وہ خاندان جو تمام خاندانوں سے بہتر ہے، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے، جن کی بیٹیوں کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، ان کی شان یہ، پورا خاندان حتیٰ کہ 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی نہ چھوڑا، سب لٹ گیا اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے لگے۔ عصر کا آخری وقت آیا، بیویاں کیسے رو رہی ہوگی، ان کے رونے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسے میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی، میرے نبی کی نواسی، جن کا بچپنا نبی کی گود میں گزرا تھا، سیدہ زینب نے کہا بیویاں اٹھو، بہت رونا ہے اور بہت رو چکی ہو اور بہت رونا ہے، بہت رو چکی ہو اور بہت رونا باقی ہے، تمہاری قسمت میں تو اب رونا ہی رونا ہے، بہت رو گی تم، بہت مصیبتیں اٹھاؤ گی، بہت اٹھا چکی، بہت اٹھاؤ گی۔ عصر کا وقت جا رہا ہے، اٹھ کر کے عصر کی نماز پڑھ لو۔
کیونکہ اللہ کے رسول نے، ہمارے نانا نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اگر آج کی تم نے عصر چھوڑ دی تو کہیں کربلا کی ہوئی محنت عصر چھوڑنے کی وجہ سے ضائع نہ کر دی جائے۔ اٹھو اور عصر کی نماز ادا کرو۔ اس وقت بھی انہوں نے نماز عصر نہیں چھوڑی، اور ہم نمازوں کو چھوڑ کر فکر یہ ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا۔ اس مصیبت اور قیامت خیز ہوش ربا ماحول میں بھی ان بیویوں نے، جبکہ ان کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے تھے۔ آؤ مسلمانوں، آخرت کی فکر کرو، اور اگر آج نہیں تو یاد رکھنا پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خدا کی طرف پلٹا نہیں سکتی۔ آج کے اس سنی اجتماع میں، آج کی اس محفل میں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے سچی توبہ کر لیں۔ غفلت میں جو زندگی گزری جیسے ہوا جو ہوا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ بس ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں، 5 منٹ کا وقت غالباً ہمارے پاس ہے، حدیث پڑھ کے بات مکمل کر لیتا ہوں۔ سچی توبہ کر لو، آؤ پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاؤ۔ وہ بڑا کریم ہے، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے۔ اگر ہم نے صرف 2 آنسوؤں کے قطرے محبت اور خوف کے اس کی بارگاہ میں، ندامت اور شرمندگی کے اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا نا، تو پھر وہ ہم سے خوش ہو جائے گا، بہت خوش ہو جائے گا۔ لیکن بات پوری، وہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن بات اتنی ہے مسلمانوں، ہم نے توبہ بہت مرتبہ کی، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں اور آپ بھی ہم نمائش کرتے رہے، ہم نے توبہ نہیں کی۔ استغفر اللہ کہنا یہ توبہ نہیں ہے، بات اصل یہی ہے۔ استغفر اللہ کہنا یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے کچھ لوازمات ہیں۔ توبہ اس کو کہتے ہیں دل شرمندہ ہو اندر سے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا پاپ میں نے کیا ہے، اور پھر دل اس پر اللہ سے وعدہ کرے آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر زبان استغفر اللہ کہے۔ جب یہ 3 چیزیں ملتی ہے تب کہیں جا کے توبہ ہوتی ہے، اور جب ایسی توبہ ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ایسی توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، ہم اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ امام حضرت محبوب الہی نے فرمایا متقی اور توبہ کرنے والے دونوں برابر ہیں۔ متقی اور توبہ کر، دھیان سے سنو کتنی پیاری بات ہے، متقی اور توبہ کرنے والے دونوں برابر ہے مرتبے میں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی وہ ہے جس نے ساری زندگی گناہ کیا ہی نہیں، وہ متقی ہے۔ اور توبہ کرنے والا وہ ہے گناہ کیا لیکن سچی توبہ کر لی تو اللہ نے اس کے گناہ مٹا دیے، اس کا گناہوں کا دفتر بھی خالی ہے، اس کے گناہوں کا دفتر بھی خالی ہے۔ تو متقی اور توبہ کرنے والا دونوں برابر۔ تو آؤ سچی توبہ کریں۔ وہ جو حدیث پاک کا مفہوم پیش کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بس یہ حدیث پاک اللہ کرے کسی کے دل میں بات کر جائے، سچی توبہ کیا ہے، کیسی شرمندگی ہونی چاہیے کہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ سچی توبہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک جوان رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد حضور کا چہرہ دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اس جوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائے اور اسلام میں داخل کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ جوانی کی شروعات تھی، اس جوان نے کہا آقا اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاروں، زیادہ سے زیادہ وقت دوں اور آپ ہی کے پاس رہوں، حضور آپ جو چاہیں مجھے ڈیوٹی عطا فرمائیں۔ اس جوان کا نام تھا ثعلبہ ابن عبد الرحمن۔ آقا کریم نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا، حضور کو پسند تھا، جو حضور کے پاس رہنا چاہتے تھے حضور ان کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، حضور نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کی تربیت ہونے لگی۔ لیکن ابھی تربیت کے مراحل سے وہ گزر رہے تھے، ابھی تربیت ان کی پوری نہیں ہوئی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی، تربیت کے مراحل سے ان کو گزارا جا رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو ڈیوٹی دی، کسی کے گھر جا کے کسی کو بلا لانا، سودا سلف لانا، جانوروں کو چارہ دینا، ان کو کام دے رکھا تھا آقا نے۔ ایک دن سرکار نے ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو کہا کہ جاؤ اور جا کر فلاں کو بلا لاؤ۔ جب وہ گئے تو دروازے پہ دستک دینے کی بجائے انہوں نے یہ کر دیا کہ دروازے کو دھکا دے دیا۔ دستک دینی تھی، دستک نہیں دیا بلکہ دھکا دے دیا۔ اب جیسے دروازے کو دھکا دیا تو وہ دروازہ کھل گیا۔
اور اس دروازے کے پیچھے ایک عورت بیٹھ کر غسل کر رہی تھی، اس پر ان کی نظر پڑ گئی۔ حالانکہ حدیث پاک یہ ہے کہ اگر ایسے منظر پر کسی کی نظر پڑ جائے اور وہ فوراً نظر پھیر لے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، فوراً نظر پھیر لے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا تو گناہ لکھا جائے گا۔ دروازہ ڈھکیلا اور پھر عورت غسل کرتی ہوئی دکھائی دی، فوراً نظر پھیر لی، لیکن نظر کیا پھری؟ دل میں عشق رسول تھا، اس نے کچوکے لگانا شروع کی۔ سالبہ تم نے کیا کیا؟ ایمان لانے کے بعد ایک ایسا منظر، ایک نظر دیکھ لیا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، لیکن جب دل میں عشق ہوتا ہے نا، عشق بڑا باغیرت ہوتا ہے۔ جیسے ہی دل نے کچوکے لگائے، تو نے کیا کیا سالبہ؟ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اپنے اللہ سے عرض کی، اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے، اور اگر میری معافی نہیں ہو سکتی تو تو جتنی بڑی چاہے مجھے سزا دے دے، لیکن اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ اگر میرے محبوب کو اس کی خبر ہو گئی کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تو ان کا دل دکھے گا۔ میرے حبیب کو خبر ہوئی، اور محبوب کا دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ ارے جانوروں کا دل دکھانا بڑا گناہ ہے تو رسول پاک کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہوگا؟ اور گناہوں سے حضور کا دل دکھتا ہے، یہی تو عاشقوں کو سمجھانے کی بات ہے۔ عشق کے دعوے داروں جو جرائم کرتے اس سے حضور کا دل دکھتا ہے۔ طائف کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنی ہمارے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے حضور کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ مزار اقدس میں، روضہ پاک میں حضور کو اذیت مت دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا وہ دکھاؤ گی؟ تو حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن نے کہا، اللہ جو چاہے سزا دے دے، لیکن میرے حبیب کو اس کی اطلاع مت ہونے دینا۔ یہ تو دعا کر رہے تھے، خوب رو رہے تھے، سوچا اب کیا کروں؟ نہ حضور کے پاس واپس گئے، نہ گھر گئے، ایک پہاڑ میں جا کر بیٹھ گئے، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا۔ ایک بار کہتے، اللہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا، اور نہ میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی۔ ایک دن، دو دن، تین دن، حضور پوچھتے ہیں سالبہ ابن عبد الرحمن کی دکھتا وہ کہاں چلا گیا؟ صحابہ کہتے ہیں آقا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، اس کے گھر والے بھی کوئی رپورٹ نہیں دے پا رہے، کوئی خبر نہیں دے پا رہے، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتا۔ 40 دن کے بعد آقا نے حضرت فاروق اعظم اور سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ، وہ ایک پہاڑ میں بیٹھ کر کے رو رہا، اس کو بلا کے لاؤ۔ یہ دونوں آئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ ہمارا دوست سالبہ ابن عبد الرحمن دکھا؟ کہا یہ کون سالبہ؟ میں نہیں پہچانتا، لیکن ایک ایسے بندے کو میں جانتا ہوں جو جہنم سے بہت ڈرتا ہے اور وہ بہت توبہ کرتا ہے اور وہ کسی سے سچا عشق بھی کرتا ہے۔ تو کہا تجھے کیسے پتا؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد کہیں سے نکل کر آتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف رخ کرتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ مجھے پیدا نہ کیا گیا ہوتا اور نہ میں یہ گناہ کرتا، مولا جو چاہے مجھے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا، اگر ان کو یہ بات معلوم پڑ گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، میری وجہ سے میرے محبوب کا دل ٹوٹے گا تو کیا ہوگا؟ میں وہ بندے کو جانتا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ آپ نے فرمایا سلمان ہمارا سالبہ ہمیں مل گئے۔ کہا مجھے پتا نہیں۔ آدھی رات کے بعد وہ آتا ہے اور روتا ہے رات کہ آدھی رات سے لے کے صبح تک، اور پھر وہ چلا جاتا ہے غار میں، مجھے وہ غار نہیں پتا، اگر اس سے ملنا ہے تو انتظار کرو۔ فاروق اعظم سلمان فارسی دونوں رک گئے، ٹھہر گئے، انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے بعد وہی منظر دیکھا، خوب رو رہے تھے چلا چلا کر، مولا جو چاہے سزا دے دے لیکن میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا۔ ایسے میں فاروق اعظم نے جا کر ان کو سینے لگا لیا، کہا سالبہ کیا ہوا؟ چلو حضور بلاتے ہیں۔ جیسے ہی سنا چیخ پڑے، عمر میرے گناہ کی تمہیں خبر ہو گئی؟ حضور کو خبر ہو گئی؟ فاروق اعظم کہتے ہیں سالبہ کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں پتا، بس آقا نے کہا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے جب کہا نا حضور تمہیں بلاتے ہیں، تو سالبہ کہتے ہیں عمر آقا نے بلایا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن ایک احسان مجھ پہ کرو، میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے جب حضور نماز پڑھا رہے ہو نا اس وقت مجھے لے کے چلنا تاکہ میں حاضر بھی ہو جاؤں اور حضور کا سامنا بھی نہ کر سکوں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب ہمارے یہاں تقریروں میں یہ ذکر آتا ہے نا کہ قبر میں حضور آئیں گے تو ہم سن کر نعرے لگاتے ہیں، ہم سن کر نعرے لگاتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا اتنے قریب سے حضور کا سامنا ہوگا، آنکھیں چار ہوگی اور حضور کہیں گے غدار میرا عاشق کہلاتا تھا اور رات رات بھر زنا کے مناظر دیکھتا تھا،
مسجدوں کو تو نے ہی ویران کیا تھا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا. اور حضور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ حضور جلال میں آ کر چہرہ پھیر کر واپس چلے جائیں. کہاں جاؤ گے؟ کس کو دہائی دو گے؟ کس پہ کے پاس جا کر کے کرم کی بھیک مانگو گے؟ اللہ ناراض ہو جائے تو حضور کے وسیلے سے خدا کو بنایا جا سکتا ہے. حضور ناراض ہو جائے کہاں جاؤ گے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب کعبہ بنانے والے خلیل اللہ کو میرے نبی کی حاجت ہے تو ہمیں حضور کی حاجت نہیں ہے. کتنے گناہ کر کے نبی کا دل دکھاؤ گے، کتنا انہیں اذیت پہنچاؤ گے. خدا کے لیے اپنی حال پہ رحم کرو. مسلمانوں، سنی مسلمانوں، اپنی زندگی کو بدل لو، تبدیل کر لو. ہم کیوں آئے تھے؟ اس کا مقصد پانے کی، سراغ پانے کی کوشش کرو. ثعلبہ کہتے ہیں میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، میں نماز کی حالت میں لے کے چلنا. فاروق اعظم نے کہا بہت ٹھیک. انتظار ہونے لگا صبح کا. صبح بھی ان کو لے کر گئے. آقا نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی شریف میں. جیسے ہی حضور کی قرات کی آواز ثعلبہ کے کانوں میں آئی، ثعلبہ چیخ مان کے بے ہوش ہو گئے. نماز ہوئی، سرکار نے پوچھا کہاں ہے ثعلبہ؟ فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے. آقا نے ہاتھ کو ہلایا، اٹھو ثعلبہ، اٹھو اٹھو. ثعلبہ اٹھے. پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور گناہوں نے برا حال کر رکھا ہے. اب آقا تو کریم آقا ہے نا، بڑے کریم ہے. فرمایا ثعلبہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. جو اس آیت کو پڑھ لے اللہ اس کو بخش دے. ثعلبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے. دیکھو جن کو احساس ہوتا ہے نا گناہ کا، پھر وہ یہ بات کرتے ہیں حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے. کریم آقا نے کہا نہیں ثعلبہ تیرا گناہ نہیں، اللہ کا کلام بڑا ہے. ثعلبہ خوب روئے. آقا نے کہا لے جاؤ اس کو گھر پہنچا. گھر پہنچا دیے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن 8 دن ہو گئے نہیں آئے. سرکار پوچھتے رہے. 8واں دن آیا تو آقا نے کہا سلمان ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا اتنا روتا ہے وہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے گا. اس کو بس پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا. وہ کہتا ہے اللہ میرے گناہ کو، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا. میں نے یہ کیا کر لیا، مجھے بخش دے. نہیں بخشتا تو مجھے عذاب دے دے لیکن میرے حبیب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا. حضور وہ روتا ہی رہتا ہے، وہ انتقال کر جائے گا. سرکار نے کہا چلو آج ہم اس کے گھر چلتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں تاکہ وہ رونا بند کر دے. حضور اس کے گھر آئے حضرت ثعلبہ کے اور ان کے بستر پہ بیٹھ گئے. اور بستر پہ بیٹھنے کے بعد حضور نے پوچھا ثعلبہ کیا حال ہے؟ ثعلبہ نے روتے ہوئے کہا آقا مجھ سے جو پاک ہو گیا ہے نا، میرا خون خشک ہو گیا ہے. اب میرے جسم میں ایسا لگتا ہے خون نہیں رہا بلکہ چوٹیاں رینگتی ہیں میرے جسم کے اندر. آقا میرا گناہ کی وجہ سے برا حال ہے. ایک ناکردہ گناہ اتنا احساس. اور ہم تو روزانہ لاکھوں ہزاروں گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں، کوئی احساس نہیں. اللہ ہمیں احساس دے دے. اقبال نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. آقا کریم نے جب ثعلبہ کو کہا کہتے ہوئے سنا کہ میرے جسم میں چوٹیاں رینگ رہی ہے تو آقا نے چاہا کہ ان کی حوصلہ افزائی کر دے. سرکار نے کیا کیا؟ کرم فرما، کرم نواز آقا نے، بندہ نواز آقا نے کیا کیا؟ سر اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنی گود میں لے لیا اور ان کی سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تیرے گناہ پر میں ناراض نہیں. ہاتھ پھیرنے لگے. ثعلبہ نے کیا کیا؟ سلام و ثعلبہ تمہاری عظمت کو. دھیر سے حضور کی گود سے سر نکالا اور نکال کے زمین پہ گرا دیا. حالانکہ غلام کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور کی گود میں اس کا سر آ جائے. ارے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ یہاں تاجدار ہم بھی ہیں. حضور کی نالائن مل جائے تو ہمیں تاجدار سے بڑھ کر شرف ہو. لیکن حضور نے اب گود میں اپنا سر، ان کا سر لے کر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. لیکن ثعلبہ نے سر گرا دیا نیچے. آقا نے پوچھا ثعلبہ تو نے یہ سر زمین پہ کیوں گرایا میری گود سے؟ ثعلبہ کہتے ہیں آقا یہ سر نے بہت پاپ کر لیا ہے، اس کے اندر جو آنکھیں، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یہ سر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی گود کے اندر رہ سکے.
آپ کی پاک اور پاکیزہ گود میں یہ سر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حضور نے پھر اٹھا کے رکھا، انہوں نے پھر گرا لیا۔ ابھی یہی محب اور محبوب کی ادائیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ میرے محبوب کو سلام کہنا اور کہنا کہ ثعلبہ اپنے نہ کردہ گناہ پر اتنا نادم اور شرمندہ ہوا ہے اور اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر پاپ اور گناہ لے کر آئے تو بھی میں اس کو بخش دوں گا۔ سارے انسانوں کے برابر اکیلے ثعلبہ کے گناہ ہوں گے تو بھی اس کو بخش دوں گا۔ اس نے ایسی توبہ کی، ایسا شرمندہ ہوا، ایسا نادم ہوا، اور محبوب اس کو بتا دو تاکہ ثعلبہ کو قرار آ جائے۔ جیسی یہ بات حضور تک پہنچی، حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ خوش ہو گئے، کیا بات ہے، ثعلبہ کے لیے اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ آقا نے کہا ثعلبہ سنو سنو، اللہ نے تمہارے لیے کیا کہا؟ ثعلبہ نے کہا حضور کیا کہا میرے اللہ نے میرے لیے؟ آقا فرماتے اللہ کہتا ہے کہ ثعلبہ اتنا شرمندہ ہوا، ایسا نادم ہوا، ایسی توبہ کی کہ تمام اولین اور آخرین کے برابر اگر ثعلبہ پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا۔ ثعلبہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں یہ مقام دے دیا۔ صحابہ سمجھ رہے تھے ابھی وہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، ابھی تندرست ہوں گے اور ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوں گے، ابھی خدمت کے قابل ہوں گے، لیکن واہ ندامت، واہ شرمندگی، واہ احساس جرم جیسے ہی سنا ایک چیخ ماری اور کہا میں نے کیا کیا اور میرے رب نے کیا کیا، اور پھر زمین پہ گر گئے۔ جب زمین پہ گرے لوگوں نے ان کو ہلانا شروع کیا۔ آقا نے کہا اب اس کو کوئی ہلائے نہیں، اب یہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ ایک نہ کردہ گناہ نے اس کی جان لے لی ہے، اتنا شرمندہ اور نادم ہوا ہے ایک نہ کردہ گناہ پہ۔ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلانا، میں خود اس کے جنازے میں شریک ہوں گا۔ جنازہ تیار ہو گیا، اٹھا جنازہ، حضور بھی آ گئے۔ تو آقا اس جنازے میں جب چلتے تھے تو ایسے انگلیاں رکھ کر، پیروں کی انگلیاں رکھ، پورا پیر نہیں رکھتے تھے حضور پورا پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ یوں انگلیاں رکھتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، عرض کیا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ ثعلبہ کے جنازے میں انگلی رکھ کر چلتے، پورے تلوے اور پیر رکھ کر کے نہیں چلتے۔ آقا فرماتے میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اس بندے نے نہ کردہ گناہ پر ایسی توبہ کی، ایسی شرمندگی کی کہ اللہ نے اس کے اعزاز کے اندر مدینہ منورہ کی زمین کو فرشتوں سے بھر دیا ہے۔ آسمان کے فرشتے اس کے جنازے میں آئے ہیں، اور اب روئے زمین پر ایک تل کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انسان پیر رکھ سکے۔ جو نہیں دیکھتے وہ تو پیر رکھ کے چل رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ یہ ہے سچی توبہ کرنے والوں کا اعزاز، یہ ہے گناہوں پہ شرمندہ ہونے والوں کا مقام۔ آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں اور مل کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بڑے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔